السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک تمام اسلامی بھائیوں بہنوں کو مبارک ہو، اور اللہ تعالی اس ماہ مبارکہ کی برکتوں سے تمامی امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے اللہ تعالی، اور اس کے صدقے میں اس وبائی بیماری کو اللہ دنیا ہی سے دور فرما دے۔ آج کی گفتگو میں روزے کے تعلق سے چند مسائل آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ مسئلہ نمبر 1، افطار کی جو دعا ہے اس دعا کو افطار کے بعد پڑھنا سنت ہے، قبل افطار نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، روزے کی حالت میں گل منجن کولگیٹ کا استعمال سخت ممنوع ہے، بعض صورتوں میں روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 4، گلوکوز کا ڈراپ یا طاقت کا انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ بھوک پیاس ختم ہو جائے۔ ہاں، اگر بھوک پیاس سے بچنے کے لیے کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 5، روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 6، بغیر سحری کے روزہ رکھنا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 7، روزے کی حالت میں عطر لگانا، پھول سونگھنا، سرما لگانا، تیل لگانا، بال کٹوانا، منہ زیر ناف اور بغل مونڈنا، بام لگانا، ویسلین لگانا یا کریم وغیرہ لگانا، تیل کی مالش کرنا، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ، سورج ڈوبنے کے بعد فوراً افطار کریں، اذان کا انتظار نہ کریں۔ ماہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے حائضہ عورت اگر ٹیبلیٹ کا استعمال کرے تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا، البتہ اس کا یہ کام جائز نہیں کہ بہت ساری بیماریوں کے پیدا ہونے کا سخت اندیشہ ہے۔ بہرحال روزہ اس کا ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں غسل کرنے یا اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ، عید، بقرعید اور ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ کل ایام 5 ہوتے ہیں۔
یعنی ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایک تو عید الفطر کے دن، دوسرا عید الاضحیٰ، تیسرا 11 ذی الحجہ، چوتھا 12 اور 13 پانچواں۔ یہ 5 دن ہیں سال کے جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ جو شخص روزہ نہ رکھے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، کیونکہ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں۔ ادائے رمضان کا روزہ اور نظر معین، یعنی جیسے رمضان شریف چل رہے ہیں، یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں یہ روزہ اور نظر معین، یعنی آپ نے کوئی منت مانی، نظر مانی کہ میرا فلاں کام اگر ہوگا تو میں فلاں تاریخ کو روزہ رکھوں گا، آپ نے وہ تاریخ بھی متعین کر دی، اسے کہتے ہیں نظر معین۔ اور نفلی روزہ، ان کی نیت رات سے ہی کرنا ضروری نہیں۔ اگر ضحوہ کبریٰ یعنی دوپہر سے پہلے پہلے نیت کر لی تب بھی یہ روزے ہو جائیں گے۔ اور ان تینوں روزوں کے علاوہ جیسے قضائے رمضان، یعنی گزشتہ کسی رمضان کا ہمارا روزہ چھوٹا تھا، اس روزے کی ہم قضا کر رہے ہیں، یا نظر غیر معین، یعنی ہم نے روزہ رکھنے کی منت تو مانی تھی مگر کسی تاریخ اور دن کو متعین نہیں کیا تھا، اسے کہتے ہیں نظر غیر معین۔ اور نفل روزہ جو کبھی رکھا تھا لیکن کسی وجہ سے آپ نے وہ نفل روزہ توڑ دیا تھا تو وہ نفل کی قضا نفل روزہ توڑنے والے پر واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی نفل روزے کی قضا کرنا چاہتا ہو تو یہ وہ روزے ہیں قضائے رمضان، نظر غیر معین اور نفل کی قضا وغیرہ۔ ان روزوں کی نیت عین اجالا شروع ہونے کے وقت یعنی صبح صادق کے وقت یا رات میں کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی روزے کی نیت 10 بجے دن میں کی تو وہ روزہ نہ ہوگا۔ مسئلہ، حالت جنابت میں، یعنی کسی کو غسل کی حاجت تھی مگر اس نے غسل نہ کیا، روزہ رکھا، تو حالت جنابت میں روزہ درست ہے، اس سے روزے میں کوئی نقص و خلل نہیں آئے گا، یعنی روزے میں کوئی خرابی واقع نہ ہوگی، کیونکہ طہارت با اجماع ائمہ اربعہ، چاروں اماموں کے نزدیک شرط صوم نہیں ہے، یعنی روزے کی شرائط میں سے طہارت نہیں ہے۔ ہاں وہ شخص، اس کو یاد رکھیں کہ وہ شخص نمازیں قصداً چھوڑنے کے وجہ سے اشد گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ تو حالت جنابت میں اگر کوئی شخص پورا دن گزار دے روزے کی حالت میں، روزہ رکھا ہوا ہے اور ناپاکی کی حالت میں اگر پورا دن گزار دے تو بہرحال روزہ تو اس کا ہو ہی جائے گا، مگر چونکہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا تو نمازیں جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔